بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں مس عائشہ آج آپ کو بک 2 کا پارٹ 2 میں سے پہلا ہیرو جس کا نام ہے فرسٹ ایئر ایٹ ہیرو وہ پڑھانے لگی ہوں، اور اس میں جو رائٹر ہیں، ہیرو بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، رائٹر جو ہیں سر ونسٹن اسپینسر چرچل ان کا نام ہے۔ چرچل جو ہیں اس میں بہت ہی دلچسپی کے ساتھ بہت ہی دلچسپ انداز میں اپنے اسکول لائف کی ارلی اسکول لائف کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور اس اسکول کی تعلیم کا ان کی بعد کی زندگی میں کیا اثرات ہوئے، کتنے مثبت اثرات ہوئے، یہ بھی ہمیں وہ بتا رہے ہیں۔ تو ہم تھوڑا سا پہلے چرچل کے بارے میں جانتے ہیں۔ چرچل واز اے فیمس انگلش اسٹیٹسمین اینڈ واز پرائم منسٹر آف انگلینڈ فرام 1940 to 1945 and again from 1951 to 1955. He wrote a number of books including a history of the English-speaking peoples in 4 volumes. He is considered a great prose writer of this century. He won the Nobel Prize for Literature in 1953. In this essay, First Year at Harrow, that is an autobiographical essay from his book Early Life, and he described his admission to Harrow School when he was 12 years old. He related his experiences at the famous public school Harrow. He never liked examination. For him, examination was a great trial, and he would have liked to have been examined in history, poetry, and writing essays. But examiners liked Latin, Greek, and mathematics, so he could not show his good performance at Harrow. He also described in this essay that we should learn our national language thoroughly because nations preserves with the national languages. چرچل دنیا کی مشہور شخصیت ہیں، 2 مرتبہ برطانیہ کے وزیر اعظم رہے، اس کے علاوہ کئی حیثیت سے انہوں نے اپنے ملک کی خدمت کی، صف اول کے خطیب رہے، اور کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں، ادب کے نوبل انعام یافتہ ہیں۔ ان کے اینسیسٹرز آباؤزاد جو ہے وہ نواب تھے، اور ایسے ہی خاندانوں کے بچے جو ہیں وہ ہیرو اسکول میں داخلہ لے سکتے تھے، لہٰذا ان کے ہیرو میں ایڈمیشن تو ہو گیا، لیکن جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ان کے دلچسپی کے مضامین کچھ اور تھے، اور یہاں پر اساتذہ جو ہے یا ایگزامینر جو ہیں انہوں نے دوسرے مضامین دوسری لینگویجز میں یا جو ٹف مضامین تھے اس میں اس سے سوالات پوچھے، جس کی وجہ سے وہ اپنی پرفارمنس ایز سچ کو اتنی اچھی نہیں دکھا سکا تھا۔ یہ جو اسے بڑے دلچسپ انداز میں انہوں نے اپنے امتحان کا حال بتایا ہے۔ جب وہ 12 سال کے تھے اور ہیرو اسکول میں انہوں نے ایڈمیشن لینا تھا، یہ امتحان ان کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، کیونکہ امتحان لینے والوں کے جو مضامین پسندیدہ تھے وہ لاطینی زبان اور ریاضی تھے۔ چرچل کو ان مضامین سے قطعاً کوئی رغبت نہیں تھی، چنانچہ جب امتحان شروع ہوا تو چرچل کو لاطینی زبان کا پرچہ خالی چھوڑنا پڑا۔ یقیناً ان کے باقی پیپر اچھے ہوئے ہوں گے، اور جو ہیڈ ماسٹر تھا اسکول کا ہیرو کا، مسٹر ویلڈن ان کا نام تھا، انہوں نے شاید گہری یعنی بصیرت رکھنے والے انسان تھے، انہوں نے جیسے کہ ان کو ایڈمیشن نہ دیتے ایڈمیشن دے دیا، جانتے ہوئے بھی کہ انہوں نے پیپر اتنا اچھا نہیں کیا بلکہ اس میں کچھ بھی نہیں تھا، تو لاطینی کی بجائے انہیں انگریزی کی تعلیم والے کلاس میں ان کو بھیج دیا گیا۔ اس سیکشن کو انگریزی پڑھانے کی ذمہ داری جس استاد کی تھی وہ بھی کمال تھا، یعنی اپنے فن میں اس کو عبور حاصل تھا، اور بہت زبردست انداز سے وہ اپنے بچوں کو محنت کے ساتھ انگریزی زبان میں تعلیم دیتے تھے اور ماہر بنا دیتے تھے، اور اسی طرح سے انہوں نے چرچل کو بھی ماہر بنا دیا۔ چرچل نے باقی لڑکوں کے مقابلے میں اس سیکشن میں زیادہ وقت گزارا، تقریباً 3 سال کا عرصہ انہوں نے یہاں گزارا تھا، اور اس کا ان کو فائدہ یہ ہوا کہ وہ اپنے قومی زبان جو انگریزی تھی اس میں ماہر ہو گئے، اتنی مہارت حاصل کر کے کہ بعد میں آنے والے سالوں میں انہوں نے اپنی تقاریر اور تحریروں کی وجہ سے نام کمایا۔
ادب کا نوبل انعام جیتنے والے اس شخص کی کامیابی ان کے انگلش کے استاد مسٹر سومرویل کے مرہون منت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ چرچل نے انہیں خوب خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ آخر میں چرچل ایک تجویز پیش کی انہوں نے کہ ہر طالب علم کو سب سے پہلے اپنی قومی زبان پر عبور حاصل کرنا چاہیے، پھر بعد میں اسے دوسری زبانیں سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کا مین مقصد یعنی بتانے کا یہ ہے، مین آبجیکٹ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ طالب علم جو غیر ملکی زبان میں مہارت رکھتے تھے آخر کار انگریزی زبان کا سہارا لے کر ہی روزی کمانے کے قابل ہوئے۔ یہ تھوڑا انٹروڈکشن تھا اس چیپٹر کا۔ ہیرو کے رائٹر کے بارے میں بھی ہم نے تھوڑا جانا کہ چرچل کے بارے میں اور ان کی اسکول لائف کے بارے میں، اور اس کا آبجیکٹ کیا تھا اس چیپٹر لکھنے کا، اس کا مقصد کیا تھا۔ اب ہم اس کے جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں وہ دیکھتے ہیں جو آپ کی بک میں ہی چیپٹر کے اینڈ میں دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا ہے ورڈ انہاسپیٹیبل۔ انہاسپیٹیبل کا مطلب ہے ناسازگار یا نامہربان، ان انوائٹنگ، اپریسو۔ انویریبلی کا مطلب ہے ہمیشہ، آلویز۔ فینسیڈ، لائکڈ، پارشل، اس کا مطلب ہے رجحان رکھنا، انکلائن ٹو۔ ڈسپلے کا مطلب ہے ظاہر کرنا، میک اے شو آف۔ ایکسپوز، ظاہر کرنا، برنگ ٹو ویو۔ براڈ مائنڈڈ، لبرل، وسیع نظر۔ ڈسرنمنٹ کا مطلب ہے بصیرت، انڈرسٹینڈنگ۔ ریفلیکشن مین سوچ و بچار یا تھاٹ۔ ریلیونٹ، کسی نقطہ کے مطابق، ٹو دا پوائنٹ۔ سمج، ڈرٹی مارک۔ اشر، ڈور کیپر یا انویجیلیٹر۔ سلینڈر، تھن، اسمال، پور۔ انپریٹینشیس مین ان ازیومنگ، نمود و نمائش کے بغیر۔ ڈنس مین فول یا بیوقوف۔ کمپوننٹس، فارمنگ پارٹس آف سم تھنگ۔ اسٹرکچر، فارم۔ پیتھی، شارٹ یا اختصار، فل آف فورس، جس کو ہم کہتے ہیں پر مغز۔ ایپیگرامز، شارٹ پوائنٹڈ سینگس۔ بائس، ہیونگ ٹینڈنسی ٹو فیور۔ ٹریٹ کا مطلب ہے کوئی تقریب یا اہم واقعہ۔ تھنگ دیٹ گیوز اے گریٹ پلیئر۔ ایکسرسائز میں جو کوشچن ہے، پہلا کوشچن ہے دا رائٹر سیز دیٹ دا ایگزامینر آسک کوشچن وچ اسٹوڈنٹس کین ناٹ آنسر اینڈ ناٹ دوز وچ دے کین آنسر، از دا کمپلینٹ جسٹ؟ مصنف کہتا ہے کہ ایگزامینر وہ سوال پوچھتے ہیں جن کا طلبہ جواب نہیں دے سکتے، وہ سوال نہیں پوچھتے جن کا وہ جواب دے سکیں۔ کیا یہ شکایت درست ہے؟ اس کا آنسر ہم دیکھتے ہیں۔ دا کمپلینٹ از ناٹ جسٹ، دا انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹس کین آنسر اینی کوشچن، only the dull and idle students complain so. Actually the writer did not like Latin and mathematics, so he could not answer the question about these subjects. Question number 2 ہے what sort of questions are asked by your examiners. آپ کے ایگزامینر کس قسم کے سوالات پوچھتے ہیں؟ Our examiners ask both easy and difficult questions which cover the entire book. They ask questions that can distinguish a diligent student from an ordinary one. Question number 3 ہے why didn't Church do well in the examination? چرچل امتحان میں اچھی کارکردگی کیوں نہ دکھا سکا؟ The answer is Churchill could not do well in the examination. It was because he wished to be asked what he knew. But the examiner put him questions which he did not know. Question number 4 how did he attempt his Latin paper? اس نے اپنا لاطینی پرچہ کس طرح سے کیا؟ In his Latin paper he just wrote his name, question 1 and put a bracket around it. Then unknowingly he put a blot and a number of smudges on it. Question number 5 Churchill was taught English at Harrow and not Latin and Greek. Was it a gain or loss? چرچل کو ہیرو میں انگلش پڑھائی گئی، لاطینی اور یونانی نہیں پڑھائی گئی، کیا اس کا فائدہ ہوا اس کو یا نقصان ہوا؟ At Harrow, Churchill was taught English thoroughly. The essential structure of English got into his bones. He became a good writer. He was able to earn his livelihood. It was a great gain for him. Next question ہے what good did his 3 years stay at Harrow do to him?
3 سال جو اس نے ہیرو میں گزارے اس کا کیا فائدہ ہوا. یہ تقریباً ملتے جلتے ہیں کویسچن نمبر 5 6 اور آگے جو آنے والا کویسچن ہے وہ بھی. ڈیورنگ ہز 3 years stay at Harrow, Churchill learned English grammar thoroughly. This helped him a lot in his practical life. He became a good writer and afterwards the Prime Minister. 7 in after years he did the knowledge of English stand him in good stead. Was teaching of English a gain or loss for Churchill? Answer is the essential structure of English grammar got into the bones of Churchill. He faced no difficulty in the early affairs of life due to his knowledge of English. He became a good writer and a successful politician. Thus, teaching of English was a gain for Churchill. اب اس میں کویسچن جو ہیں آپ اس کی چیپٹر کی ریڈنگ ضرور کریں گے اور پھر اس میں آپ دیکھیں گے تھوڑا سا مسٹر سومرویل کے بارے میں بھی کویسچن آ سکتا ہے, مسٹر ویلڈن کے بارے میں بھی کویسچن آ سکتا ہے جو کہ اس ایکسرسائز میں نہیں ہے, چیپٹر کے اندر سے آ سکتا ہے. اس کے علاوہ کون سے سبجیکٹ جو اس کو پسند تھے وہ بھی آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے, اور اس کے علاوہ کون سے سبجیکٹ جو ہیں وہ اس کو پسند نہیں تھے. ٹھیک ہے, یہ آپ کو شارٹ کویسچن جو ہیں اس طرح سے چیپٹر کے اندر سے بھی آ سکتے ہیں. تو جو پوئٹری, ہسٹری, پوئٹری اینڈ رائٹنگ ایسیز اس کو پسند تھے, لیٹن, گریک اور میتھمیٹکس جو ہیں اس کو پسند نہیں تھے. چیپٹر پڑھنے سے آپ کو کچھ اور شارٹ کویسچنس بھی آپ کی نظر سے گزریں گے, آپ اس کو بھی نوٹ کر لیجئے گا. تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ جو ہے ہم دوسرا ہیرو پڑھیں گے. آپ یہ بہت ہی ایزی ہے اور انٹرسٹنگ بھی ہے, آپ اس کو یاد کر لیں, اس کے سینونیمز کو بھی یاد کر لیں, ڈیفیکلٹ ورڈز ان کے میننگز اچھی طرح سے یاد کر لیں. انشاءاللہ ہم نیکسٹ جو ہے چیپٹر نمبر 12 سیکنڈ جو ہمارا ہیرو ہے اس کو ہم پڑھیں گے. خدا حافظ.